تہجد وہ نماز ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نماز کی محض نیت کر لینے کا ہی اتنا اجر ہے کہ اگر کوئی تہجد کی نماز پڑھنے کی نیت کر کے بستر پر لیٹا اور سو گیا کہ کچھ دیر بعد اٹھ کر پڑھے گا لیکن اس کی نیند نہ ٹوٹ سکی تو اس کے لیے صرف اس نیت کر لینے کا ثواب ادا کی ہوئی نماز جتنا ہوگا۔ جس نماز کی بس نیت کر لینے کو اتنا بڑا اجر ہے تو پھر سوچو تمہارے سجدے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ اگر راستے بند نظر آ رہے ہیں اور قدم تہجد کی طرف جا رہے ہیں تو جان لو تمہارے رب نے تمہیں تہجد کے لیے چن لیا ہے۔ وہ محض اس لیے تمہاری نگاہوں سے راستوں کو اوجھل کر دیتا ہے تاکہ تم اسے منانے تہجد تک جاؤ۔ وہ چاہتا ہے میرا بندہ رات کی خاموشی مجھ سے ہم کلام ہو اور میں سکون سے رات کی خاموشی میں اپنے بندے کو سن سکوں۔ فوراً تمہاری سن لیتا تو کیا تم تہجد کا مزہ چکھ پاتے، اس کی محبت کی لذت، قبولیت کی اہمیت جان پاتے۔ تہجد کا سجدہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ تہجد لاڈلی عبادت ہے اور اللہ کے لاڈلوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ تہجد میں مانگی ہوئی دعا رد ہو جائے یہ تو سراسر ناممکن بات ہے۔ تم اسے منانے کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ نہ مانے یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ تہجد کی نماز اللہ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے۔ اگر تو کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو جان لو تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہو چکی ہے۔ جو دعا تم تہجد میں مانگ رہے ہو حقیقت میں وہ دعا تو کب کی قبول ہو چکی ہے۔ وہ دیر فقط اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہارا اس سے دعا کا رشتہ برقرار رہ سکے۔ تہجد کی نماز معجزے کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں نا تب بھی وہ ایک راستہ کھولے رہتا ہے، تہجد کا راستہ۔ تہجد تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ تہجد تو اللہ کو حال دل سنانے کا بہترین ذریعہ ہے کہ جس کو لگ جائے ایک بار تہجد کی لگن پھر اسے اپنے رب سے ملاقات کی لگن لگ جاتی ہے۔ سجدے تو بعد میں آتے ہیں، تہجد کی صرف نیت کر لینا ہی اللہ کو راضی کر دیتا ہے۔ جس کے دل اس کی محبت سے بھر جاتے ہیں پھر وہ ان کے لیے تہجد خاص کر دیتا ہے۔ تم اس کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ تمہاری جھولی نہ بھر دے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ تہجد پڑھا کریں۔ تہجد کی دعاؤں میں کن فیکن کی مدد ضرور آئے گی، مانگ کر تو دیکھو۔ تہجد کی نماز گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرتی ہے اور صالحین کے اعمال میں یہ سب سے زیادہ شرف اور عزت والا عمل ہے۔ شب کی تاریکیوں میں جب اللہ کے سامنے بیٹھو تو بچوں کا طریقہ اپناؤ۔ بچہ روتا ہے اور پھر اپنی مراد پا کر رہتا ہے۔ اپنی زندگی کا مقصد فقط اللہ کی خوشنودی بنا لیجئے، پھر آپ کبھی نہیں ٹوٹیں گے، کبھی نہیں بکھریں گے، کبھی نہیں ہاریں گے انشاءاللہ۔ اپنی ان آنکھوں کی حفاظت کریں یہ سوچ کر کہ کل کو آپ نے انہی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کرنا ہے۔ اب وہ تہجد پڑھنے کے لیے صبح اٹھتی ہے، اس کے بعد فجر پڑھتی ہے اور کئی گھنٹوں تک دعا کرتی رہتی ہے، اور پھر یہ معمول بن گیا۔ یہ معمول بننا ہی تھا کیونکہ وہ واپس آئی تھی اس خدا کے پاس جو نور ہے آسمان اور زمین کا۔ وہ سوچا کرتی تھی کہ کوئی اتنی وفا ضرور دکھائے گا، وہ اس کے لیے ساری دنیا چھوڑ دے گی۔ پھر اسے معلوم ہوا سب کچھ انسانوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب کے لیے بھی چھوڑا جاتا ہے۔ تہجد کی دعا آپ کے صبر کو شکر میں بدل دیتی ہے۔
زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اپنی ہر بات اللہ پاک سے کرنا، ہر چیز اللہ پاک سے مانگنا، اپنا ہر معاملہ اللہ پاک پر چھوڑ دینا، ہر معاملے میں صرف اللہ پاک پر بھروسہ کرنا، اللہ پاک سے مانگیں پھر مانگیں اور تب تک مانگتے رہیں جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں۔ یقین کیجیے، اللہ پاک سے مانگ کر آپ زندگی میں کبھی بھی ناکام یا دل برداشتہ نہیں ہوں گے۔ تمہاری چاہت، تمہارا یقین تمہیں تہجد تک لاتا ہے، تمہیں مشکلات دے کر سجدوں کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ تہجد کی رغبت، تہجد کا شوق، تہجد کے آنسو، یا اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی عطا فرما دے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، تہجد گزاروں کے چہرے اتنے خوبصورت کیوں ہوتے ہیں؟ فرمایا، انہوں نے اپنی خلوتیں رحمان کے نام کر دی تو اس نے انہیں اپنے نور سے منور کر دیا۔ تمہاری چاہت، تمہارا یقین تمہیں تہجد تک لاتا ہے، تمہیں مشکلات دے کر سجدوں کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زاروں زار بہتے آنسوؤں کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے؟